دوستو، ہمارے اور پوری امت کے اور انسانیت کے جتنے مسائل ہیں انفرادی اجتماعی، ان سارے مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد میں ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہمارا چھوٹا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کریں تو دنیا میں کوئی بھی طاقت تمہارے پر قابو نہیں پا سکتی ہے۔ اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو فرمایا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی مدد کا ضابطہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ دین کی مدد کے اور تائید کا ایک کام ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کام کو ہم کیسے کریں اور کتنا کریں جو ہمیں اللہ کی مدد تک پہنچا دے۔ اللہ کی مدد تک پہنچنے کے لیے محنت ہے، اور محنت کا ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک اس کی محنت کی مقدار مطلوب ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائے گی تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جائے گی محنت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اور محنت کے پوری ہونے کی وجہ سے، تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہدایت کا ہے، تو ہدایت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور اتنی ہدایت کا حصول کہ جو اللہ کے سارے فرائض پر کھڑا کر دے اور سارے حرام سے بچا دے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو پورے دین پر چلے گا وہ ایمان اور ہدایت کی طاقت سے چلے گا۔ انسان معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا اور وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، بلکہ اندر کی ایمان اور ہدایت کی طاقت ہے جو اس کو پورے دین پر چلاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے، یہ حل ہوگا وہ اللہ کی مدد سے حل ہوگا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اور میں اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ فوج کی فوج، جماعتوں کی جماعتیں، ملک کے ملک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب محنت صحیح ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہدایت کا وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اللہ کی یہ مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور جب محنت کرنے والے ہدایت کے اس مقام پر پہنچیں گے جو اللہ کے یہ پسندیدہ ہے، تو اللہ ان کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پوری امت کا اور انسانیت کا۔ اس لیے کہ جو ہدایت کے ساتھ جیے گا اور ہدایت پر مرے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بنے گی، ورنہ اس کی دنیا بھی اجڑے گی، اس کی آخرت بھی اجڑے گی۔ دوسرا، ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزی روٹی کا ہے اور ضروریات زندگی کا ہے، کہ جب اللہ کی مدد کام کے صحیح اور پورا ہونے کی وجہ سے ساتھ ہو جائے گی تو اللہ روزی روٹی کے مسئلے کو آسان کر دیں گے، آسان بھی کریں گے اور برکت والا بنا کر کے بھی دیں گے کہ خود بھی کھائے گا اور نسلیں بھی کھائے گی اور ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں انفرادی اجتماعی الجھنیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد سے وہ الجھن اور پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور اللہ زندگی کو عافیت والی بنا دیں گے۔ اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت زندگی میں آ جائے گی تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کا نام دیا ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دیں گے، جس کی وجہ سے روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور عافیت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا یہ الجھا ہوا تھا، گمراہی آخری درجے کی تھی۔
یہاں تک کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو پورے عالم کا کیا حوال ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب محنت صحیح ہو گئی 23 سال میں، تو ہدایت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مجمع کو ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں اور انسانوں کے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ ہدایت کا وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ابتدائی حالات ایسے ہیں تنگی ترشی کے اور روزی روٹی کی کمی کے کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے۔ سواریاں اتنی کم ہیں کہ 10 آدمی ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں، پیر پھٹ گئے چیتڑے باندھ کر کے چل رہے ہیں۔ کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ چکے، سطر نہ کھلے۔ اتنی تنگی ترشی کے ساتھ کام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 25 سال کے عرصے میں 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اور 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، یہ محنت کا ہے، کھپنے کا ہے، مٹنے کا ہے، اپنے آپ کو لگانے کا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اتنی روزی روٹی دیا کہ صدیوں تک وہ کھاتے کھلاتے رہے، ختم ہو کر کے نہیں دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابتدائی کام میں اتنی الجھنیں اور پریشانیاں تھی کہ پرائے تو مخالف تو ہی تھے، اپنے بھی مخالف تھے، اور پوری دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چلنا چاہیے، اور اس کے لیے جتنی تدبیریں کر سکتے ہیں اور جتنا مکر کر سکتے ہیں اپنی تمام تر طاقتیں انہوں نے لگا دیا۔ لیکن جب محنت صحیح ہو گئی اور پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری الجھنوں کو اور پریشانیوں کو ختم کر کے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے کہ مدینہ منورہ میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہے، اور مدینہ منورہ پر کوئی میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور جو برے ارادے سے ہاتھ لمبا کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جو بے برے ارادے سے قدم اٹھائے گا اس کا قدم توڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، فرمایا اس امت کا آخری طبقے کی صلاح ہو نہیں سکتی ہے اور سدھار ہو نہیں سکتا ہے مگر اس راستے سے جس راستے سے قرن اول کے لوگوں کی اصلاح ہوئی اور ان کے حالات بنے اور ان کا دین بنا، اسی راستے سے آخری زمانے میں بھی اس زمانے کے لوگوں کے حالات بنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر دعوت کا یہ عظیم کام اور طاقتور کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے چلا کر یہ ہمارے پر اور امت پر اور انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اور یہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا عطا فرما دیا کہ قرن اول میں اللہ تعالیٰ نے کام کو جس رخ سے اٹھایا تھا اللہ نے وہ کام کا رخ مجھے عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، کہ آپ کہہ رہے سب کو نکلنے کے لیے محنت کرنے کے لیے، تو اس محنت سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس لیے ہمارے کام کی منزل چلا 4 مہینہ نہیں ہے اور 3 دن نہیں ہے، یہ ابتدائی کام ہے، محنت کی ابتدائی شکل ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے منزل وہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو دیا ہے، اور پوری امت کے لیے معیار حق صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق وہ ہے
جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو ہماری منزل صحابہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے. ہاں، جو بنیاد صحابہ میں زندہ تھی وہ قیامت تک امت میں سینکڑوں مرتبہ زندہ ہو سکتی ہے، اور اللہ کی مدد امت کے ساتھ سینکڑوں مرتبہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین قیامت تک کے لیے دیا ہے اور امت قیامت تک کے لیے ہے. جو بنیاد صحابہ میں زندہ تھی، جب جب امت میں ایک معتبر ہی مجمع میں وہ بنیاد زندہ ہوگی، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اگر وہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے. اگر وہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی مدد ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اللہ ان سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے لیا. اور قیامت تک کوئی بھی طاقت اللہ کے ارادے کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی. اور 100% صحابہ میں دو بنیادیں زندہ تھی. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% ایمان والوں میں پایا جاتا تھا، اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبت آئے گی، اور اگر دین پورا ہوگا تو اللہ کی نقد مدد آئے گی. ایک تو پورا دین حقیقت کے ساتھ 100% ایمان والوں میں زندہ تھا. دوسری بنیاد 100% صحابہ میں یہ زندہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان کو اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں قیمت بنایا تھا کہ ہمارے جان کی اور مال کی اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے. ایک جان کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، اور خاندان لگانے کا تقاضا ہے تو خاندان لگائیں گے، اور 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا دین بڑا. یہ دو بنیادیں 100% ایمان والوں میں زندہ تھی، جس کی بنیاد پر اللہ نے ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام دنیا میں لیا. جب یہ منزل بنا کر کے محنت کو صحیح کریں گے اور پورا کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے یا تو وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچے اور راستے میں مر گئے تو اللہ پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے ٹورنٹو سے نکلا اور احرام کی حالت میں ٹورنٹو کے ایئرپورٹ پر مر گیا تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے. ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے. اس لیے یہ منزل بنا کر ہم چلتے رہیں گے اور صحیح چلیں گے اور محنت پوری کرنے کے لیے اپنی محنت کو بڑھاتے رہیں گے تو اللہ یا تو وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر یا تو نہیں پہنچے اور راستے میں مر گئے تو دونوں حالتوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. پہنچنے والا بھی کامیاب ہو جائے گا اور راستے میں مرنے والے کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو محنت کی 2 بنیادوں پر اٹھایا ہے، ایک نقل و حرکت پر اور ایک مقامی محنت پر. ایک مہاجرین ہے اور ایک انصار ہے. ہجرت اور نصرت کی محنت نقل و حرکت ہے اور مقامی محنت ہے. اور آپ نے 2 ہی جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. آپ کی محنت سے یہ 2 مجمع تیار ہوا، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. اور اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار نے کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کی تو یہی 2 حالتیں ہیں کہ یا تو اپنے ساری مشغولیت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں پھر رہا ہوگا، اور جب پھر کر یہ پاس آ جائے گا تو اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ مقامی محنت میں لگا ہوا ہوگا. یہی 2 محنت کی شکلوں پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، تو اس کام کو ہم کیسے کریں اور کتنا کریں، کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور محنت پوری ہونی چاہیے، مقدار پوری ہونی چاہیے، تو اللہ کی مدد تک پہنچنا ہوگا. اس لیے کہ ہماری ذمہ ہے گٹلی کو صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا. درخت اللہ بناتے ہیں، آپ نے 5 میٹر نیچے ڈال دیا کہ وہ اگے گی گٹلی،
کہ بھائی بولو، آپ نے زمین پر پھینک کر آ گئے تو بجلی اگے گی؟ نہیں اگے گی. صحیح اگانا یہ آپ کے میرے ذمہ ہے، درخت بنانا اللہ کے ذمہ ہے. نطفے کو صحیح جگہ رکھنا یہ آپ کے میرے ذمہ ہے. انسان اللہ بناتے ہیں. ایسا ایک محنت ہے اور اس محنت کا ایک صحیح نظام ہے. اس کو صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. جب اس کو صحیح طریقے سے کریں گے تو سب سے پہلے اللہ کہنے و کرنے والے کو بنائیں گے. اس لیے کہ محنت کرنے والوں کو بنانے کے لیے ہے. جب محنت کرنے والے بنیں گے تو عالم بنے گا. اگر محنت کرنے والے نہیں بنے تو کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے زمانے میں ایک مجمع صحابہ کا بنا ہے جن کے ہاتھوں پورا عالم بنا ہے. یہ محنت کی صحیح شکل ہے کہ سب سے پہلے محنت کرنے والا عملہ بنے اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ عالم بنا دیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ محنت سب سے پہلے ہم کو بنانے کی محنت ہے. تو ہمارے بننے میں کیا چیزیں ہیں؟ صرف 23 سال میں نبوت کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں آدھی صدی میں اللہ نے پورے عالم کو بنا دیا. اس لیے کہ مجمع بن گیا کہ جس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اور ایک ماحول تیار ہو گیا کہ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں کہ اسلام سمجھنا ہے تو ہمارے ماحول میں آؤ، یہاں کر 2 ہفتے آؤ رہو، یہاں سے دین سمجھ کر کے واپس چلے گئے. اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دعوت کی محنت ہے وہ دعوت والوں کا کیا بنانے کے لیے ہے؟ کیا بنانا مقصود ہے دعوت تبلیغ کی محنت سے؟ فرمایا اس محنت سے سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بنے. اس لیے کہ جب تک دل نہیں بنے گا جب تک آدمی کا بدن نہیں بنے گا. اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے. سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ دل بن گیا تو آدمی بن گیا اور دل بگڑ گیا تو آدمی بگڑ گیا. تو یہ تبلیغ کی محنت سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بنانے کی محنت ہے. اب دل کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. یہ دل کا بننا ہے. دل کا رخ مخلوق کی طرف ہے اور دل کا رخ مال کی طرف ہے اور دل کا رخ دنیا کی طرف ہے. تو یہ بگڑا ہوا دل ہے. اس بگڑے ہوئے دل سے کبھی دین تک رسائی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، پورے دین تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں لگنے لگے اور ہر حال میں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں اور چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. کہ سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے خلافت چھوڑنے کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے، لوگ اس لباس کو اتارنے کی مانگ کریں گے، تم اس کو اتارنا نہیں. اور وہ خلافت کا لباس تھا. تو میں شہید تو ہو سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑ نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم اور طریقہ بڑا. اس لیے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے. دنیا کے راحت اور آرام کو ہم قربان کر سکتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے منافع کو ہم قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس لیے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے اور دنیا آخرت کا سایہ ہے. اس لیے سب سے پہلے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اب یہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، اس کے لیے ہماری محنت میں اعمال نبوت میں کچھ انفرادی اعمال ہے، کچھ اجتماعی اعمال ہے. اور ان دونوں لائن کے اعمال کی پابندی سے آدمی کا دل بنے گا. صرف پھرنے سے نہیں بنے گا. یاد رکھو، پھرنے کی مثال ایسی ہے جیسا برتن خالی ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ بسلری کا بوتل ہے، پانی نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت ہے؟
تو بسلری کی قیمت اس کے پانی کی وجہ سے ہے، اور اگر اس میں دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، اور پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے۔ تو ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے، چاہے مقامی ہو چاہے بیرونی ہو، اس کی تمام تر قوت اور تمام تر اس کی فضیلت اور تمام تر اس کی اہمیت اعمال نبوت کی وجہ سے ہے۔ اگر اس میں اعمال نبوت کی پابندی کے ساتھ ہے تو یہ محنت بہت طاقتور ہے، اور اگر اعمال نبوت کے بغیر ہے تو یہ آوارہ گردی ہے۔ معاف کرنا مجھے، مولانا الیاس صاحب نے محفوظ کا ہے، آوارہ گردی کا نام دیا اس لیے میرے دوستو، دل کے بنانے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہماری محنت میں کرنے کے جتنے کام ہیں انفرادی اور اجتماعی، ان سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں چلنا۔ جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اس محنت میں چلنا، چاہے باہر کی نقل و حرکت ہو چاہے مقامی نقل و حرکت ہو، سب کی ایک ہی بنیاد ہے، دونوں بنیاد الگ الگ نہیں ہے۔ تو آدمی کی بننے کی یہ پہلی بنیاد ہے، کرنا اور بچنا۔ جیسے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہے، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا۔ دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ ایسا ہی کرنے کے کام کیے ہی نہیں، محنت میں پابندی ہی نہیں ہے زندگی میں، تو اندر میں کچھ آئے گا نہیں۔ کرنے کے کام کیے لیکن بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا۔ کہاں گئے تھے کہیں نہیں، اور کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو بنانے کی سب سے پہلی بنیاد اعمال نبوت میں انفرادی اور اجتماعی اعمال میں لگنا ہے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی اور اجتماعی اعمال سے تربیت ہوگی، اور جس کی زندگی اس محنت سے بنے گی اور جو بنا ہوا چلے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ اور جب اللہ قبولیت کے ساتھ کام لیں گے، یہی اصل ہے۔ جہاں تک کام کے لینے کا تعلق ہے، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں، لیکن اس فاسق فاجر کو ملے گا کچھ نہیں، کام ہو جائے گا۔ اللہ نے ابو طالب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا کام لیا 42 سال تک، لیکن وہ مقبولین میں سے نہیں ہے۔ عثمان نے میدان احد میں بڑا کام کیا، اکیلے نے 10 کافروں کو قتل کیا، واہ واہ ہو گئی، عثمان عثمان عثمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا اور اس سے برداشت نہیں ہوا، تو اس نے اپنے زخم اپنے خنجر سے اپنے پیٹ میں خنجر مار کر حرامات موڑ کر کے جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، قبولیت کے ساتھ اللہ کام لیتا رہے اور موت تک لیتا رہے، اس کے لیے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک تربیت ہے اور ایک استقامت ہے۔ جس کی زندگی بنے گی اس محنت سے اور بنی ہوئی رہے گی، اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ اور تربیت اور استقامت کے لیے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا، یہی اس کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات میرے دوستو، اس محنت سے جو مطلوب ہے وہ فکر کی تبدیلی ہے، کہ محنت کرنے والا اس محنت کے ذریعے سے فکر بدلنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کی جو محنت ہے اس کی فکر کے تابع ہے۔ جیسی فکر ہوگی ایسی محنت ہوگی۔ فکر دنیا کا ہے تو تمام تر محنت دنیا ہی کے پیچھے لگے گی، ہماری بکری اللہ کے نام لگ جائے گی، جیسے ہم تبلیغ والوں کو بھی لگ رہی ہے۔ اس لیے کہ محنت تبلیغ کی ہے، فکر دنیا کا ہے، جس کی وجہ سے محنت کا صحیح رخ زندگیوں میں بہت کم قائم ہو رہا ہے۔ زندگی میں محنت کا صحیح رخ بہت ہی کم قائم ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو مقصود تھا فکر کی تبدیلی وہ ابھی تک ہوئی نہیں، تھوڑے بہت ہوا۔ جو فکر کی تبدیلی مطلوب تھی، جو محنت کے صحیح رخ پر ہم کو اٹھاتی، اس میں کمی کی وجہ سے محنت کا صحیح رخ بہت کم قائم ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ میں قائم فرمایا، وہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اور محنت کا صحیح رخ اسی وقت میں قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا فکر بدلے۔ آپ یقین مانو، محنت کا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی وہ رخ قائم ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ فکر بدلے۔ بس فکر کے بدلنے کے معنی نہیں ہے کہ ملنگ بننا ہے، گھر کاروبار نہیں، بچوں کو چھوڑنا ہے۔
فکر کے بدلنے کے معنی یہ ہے کہ دعوت کا، دین کی محنت کے تقاضے ہماری طبیعت پر ایسے غالب ہو کہ اس کو اول نمبر پر رکھے، اپنی دنیاوی تقاضوں کو نمبر 2 پر رکھے، اس لیے کہ چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال سے یہ سمجھے کہ ایک آدمی کا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے، یہ کہیں بھی جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا، جوتا دیکھے گا، میت میں جاوے تو جوتا دیکھے، شادی میں جاوے تو جوتا دیکھے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، لیکن فکر کیا ہو گیا؟ ٹوپی اور جوتے کا۔ ہمارا فکر دعوت کا بننا چاہیے۔ جب تک فکر نہیں بدلے گا، جب تک محنت کا صحیح رخ قائم نہیں ہوگا۔ تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ جب فکر بدلے گا تو محنت کا صحیح رخ قائم ہوگا۔ تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ فرمایا محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنی جان مال کو دعوت پر لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ ترتیب ملے گی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ سب سے پہلے جان مال دعوت پر لگے جتنی دعوت کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشکیل 3 دن کی، چلے کی 4 مہینے کی نہیں تھی۔ میں اس کو بیکار نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، جیسے قرآن پڑھنے کے لیے الف با تا پڑھنا ضروری ہے، ایسا محنت کے اس وقت تک پہنچنے کے لیے یہ ترتیب ضروری ہے، اس کے بغیر وہاں تک نہیں جا سکتے۔ اس کو بیکار نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ضروری ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشکیل جو تھی وہ تقاضے کی تھی، جتنا تقاضا ہے اتنی جان مال کی تشکیل ہے، تو جان مال دعوت پر اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ دوسری لگانے کی جگہ عبادت ہے کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اپنی جان مال کو عبادت پر لگانا جتنا عبادت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3 اپنی جان مال کو اخلاق پر لگانا، اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے جتنا کہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 4 اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورت کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں لگنا، لیکن بقدر ضرورت لگنا، اسراف سے بچ کر کے لگنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم فرمایا، اس لیے کہ ضرورت کی حد ہے، اسراف کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، بولے اور لاؤ۔ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے امت کے پاس میں، لیکن اسراف زندگی میں داخل ہو گیا، اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا، نہ دعوت کے لیے بچی، نہ عبادت کے لیے بچی، نہ اخلاق کے لیے بچی۔ تو محنت کا یہ صحیح رخ اتنا طاقتور ہے کہ اگر امت کے ایک معتدل ہی طبقے میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے، تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور یہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہوئی۔ کتنے سال میں ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں۔ تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ اس کی بنیاد صرف محنت کا صحیح رخ ہے، اس کی بنیاد صرف محنت کا صحیح رخ ہے کہ جس محنت کے صحیح رخ نے 600 سال کے بگاڑ کو 23 سال میں ختم کر دیا اور مجمع بھی بنا دیا اور ماحول بھی بنا دیا۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی دنیا کو ہم اسلام کی دعوت دیں گے تو ہم کو دنیا کے سامنے 2 چیزیں پیش کرنی پڑے گی۔ دنیا ہماری تقریر اور تحریر سے مطمئن نہیں ہوگی کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اس پر لٹریچر چھاپے جاوے یا اس پر تقریر کی جائے، دنیا اس سے مطمئن نہیں ہوگی۔ دنیا کا 2 چیزوں کا مطالبہ ہوگا کہ اسلام آج کے زمانے میں بھی قابل عمل ہے، اس کے لیے تم ہم کو مجمع بتاؤ کہ جو اسلام پر عمل کرنے والا ہو، تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم اسلام کو سمجھ سکے کہ آج بھی اسلام قابل عمل ہے جیسا اونٹوں کے زمانے میں چاہیے۔ دوسرا، ہم کو کوئی ماحول بتاؤ، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی ملک کہ جہاں جا کر کے ہم اسلام کو دیکھیں تو آج پوری دنیا اسلام کی طرف آ سکتی ہے، اس لیے کہ انسانیت جن مسائل سے الجھی ہوئی ہے ان مسائل سے نکل نہیں سکتی ہے سوائے اسلام کے۔ ان کا ہر دن تباہی کی طرف جا رہا ہے اور وہاں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت بنا کر کے آئے ہیں۔ اسی وقت میں امت آ سکتی ہے جب امت کا ایک معتدل تجربہ محنت کے اس رخ پر آئے جس رخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو،
یہ محنت کا سحر اسی وقت میں ہماری زندگی میں قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا فکر بدلے. اور فکر کے بدلنے کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ایک تو ہر گھر ہر فرد پر جا کر کے اسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ سمجھا کر, نبی سمجھا کر اور آخرت سمجھا کر. یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں. توحید ہے, رسالت ہے اور آخرت ہے. اللہ سمجھائے بغیر ہم لوگوں کو صرف نکلنے کی دعوت دیں گے تو نکل کر کے واپس آ جائے گا. جانے والے آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کو اللہ سمجھا کر, نبی کی زندگی سمجھا کر, آخرت سمجھا کر اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا. مقامی محنت میں یہی محنت ہے, نکلنے کے زمانے میں بھی یہی محنت ہے. یہاں بھی یہی محنت ہے, مقام پر بھی وہاں پر بھی. ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کرنا. دوسری محنت یہ ہے کہ نکلنے میں 10-12 آدمی نکلیں گے, چاہے مقام کی جماعت نکلے چاہے جماعت کے ساتھ ہی جماعت نکلے. وہاں تو سینکڑوں مرد ہیں, سینکڑوں عورتیں ہیں اور اس سے زیادہ بچے ہیں. تو ان کی زندگی میں دین آنے کے کیا راستہ؟ کیا اس کے لیے ہر جگہ پر ہر فرد امت کو اعمال مسجد کے ساتھ جوڑنا, کہ وہ دعوت پر جڑے, عبادت پر جڑے, ذکر پر جڑے, اخلاق پر جڑے, دین کے سیکھنے سکھانے پر جڑے, اس پر جڑے اور اعمال مسجد کے ساتھ جڑے. مقامی محنت میں بھی اور جماعت میں نکلنے کے زمانے میں بھی ہر جگہ سے جماعت نکلے. یہ 2 لائن کی محنت ہے, امت کو حرکت پر اٹھانے کی اور امت کو مقامی اعمال سے جوڑنے کی محنت ہے. جتنا اس میں اپنے آپ کو تھکائیں گے, جتنا اپنے آپ کو اس میں مٹائیں گے, اتنا ہمارے فکر میں تبدیلی آئے گی. صرف پھرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی, یاد رکھیں. سب سے پہلے پابندی ہے کرنا اور بچنا. دوسری بنیاد ہے جماعت میں نکالنے کی محنت کرنا, مقام پر بھی اور باہر کی نقل و حرکت میں بھی. ہر جگہ مسجد جماعت نہیں ہے تو بنانا, بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر اٹھانا. وقت لگائے لوگ بہت ہے, حرکت میں تھوڑے ہیں, تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنا. مقام پر بھی یہی محنت ہے اور نکلنے اس کے زمانے میں بھی یہی محنت. میرے محترم بزرگوں, دوستو, ان 3 بنیادوں کے ساتھ مقامی محنت بھی کرنا ہے اور نکلنے کے زمانے میں بھی اسی محنت کو کرنا ہے. جب اس محنت کے ساتھ اپنا وقت لگائیں گے تو آپ کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی. اور اگر محنت کی یہ بنیادیں نہیں ہوئی تو تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. جتنی تبلیغ میں فرصت ہے اور جتنا کھانا سونا ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے. تو میرے دوستوں, اس راستے سے تو آدمی بھی نہیں بن سکتا ہے, عالم بھی نہیں بن سکتا ہے. عالم کے بننے کے لیے یہ 3 بنیادیں بتائی میں نے کہ پہلے ہم بنے اور ہمارے بننے کے لیے کرنا اور بچنا ہے. اور فکر کی تبدیلی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو دوڑانا ہے, گھنٹوں گھنٹوں تھکانا ہے. اور پھر جو باقی رہ گئے ان کو ہمارے مسجد میں جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا. اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے دعا میں اور آہوزاری میں لگنا. یہ 4تھی بنیاد ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے. اللہ کہاں ہے؟ کا محنت کا ایک پہاڑ ہے, اس کے پیچھے اللہ ہے. اور یوں فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت میں مقصود تعب ہے. تعب کہتے تھکنے کو, کہ اتنا آدمی تھکے, اتنا تھکے کہ اللہ کو پیارا جائے, کام ہو جائے. تو تھکنا کب ہوگا؟ جب کرنے میں تھکیں گے, جب لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تھکیں گے. اس لیے کہ جماعت صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ آپ تالا کھول کر نکال دیں گے. کیونکہ جماعت نکالنے کے لیے کتنا پاپڑ پھیلنا پڑتا ہے, کتنا تھکنا پڑتا ہے. گھنٹوں آپ کو ایمان آخرت کی بات کرنا پڑے گا, قربانی کی بات کرنا پڑے گی, نبی صحابہ کے واقعات بیان کرنے پڑیں گے, اور ہمارے مسجد کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تھکنا پڑے گا. یہی محنت کا رخ آدمی کی فکر کی تبدیلی کے لیے. اس لیے دن بھر اپنے آپ کو تھکانے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر مقام پر بھی اور اللہ کے راستے میں بھی رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا, لمبا قیام کرنا, لمبا رکوع کرنا, لمبا سجدہ کرنا, اچھی نماز پڑھ کر پھر اللہ سے کہنا. جب محنت کے بعد, جب تھکنے کے بعد اللہ سے کوئی بات کہی جائے گی اور خاص کر کے تہجد میں کہی جائے گی, وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. یاد رکھو, جتنی محنت بڑی اتنی دعا بڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی تو آپ دیکھو کتنی دعا بڑی ہے. جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پوری انسانیت کے قلوب کی توجہ مانگ رہے ہیں کہ لوگ کینیڈا میں رہے, ان کا دل مکہ میں اٹکا رہے.
اور جہاں پر ایک دانہ اناج کا پیدا نہیں ہوتا ہے وہاں ان کی ضروریت کے لیے پھلوں کی روزی مانگ رہے اور پوری امت کو مانگا، ہم کو مانگا اللہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی مانگے، اور آپ دیکھو ساری دعائیں قبول ہوتی گئی، اس لیے کہ محنت کے بعد کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ اس محنت کے کرنے والوں کی دعا اللہ ایسی قبول کریں گے جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ان بنیادوں کے ساتھ تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے لگنا۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجمع یہ طے کرے کہ جتنا ہو رہا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور ان بنیادوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تو آگے کی استعداد پیدا ہوگی۔ جتنا ہو رہا ہے وہ صحیح ہو تو آگے کی استعداد پیدا ہوتی جائے گی۔ یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ جتنا کر رہے ہیں اس کو صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ صحیح کرنے کے لیے مقامی محنت بھی ان بنیادوں کے ساتھ کریں گے، نقل و حرکت کے زمانے میں بھی ان بنیادوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا، جتنا ہو سکتا ہے اپنے محلے میں اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا، اس کے پیچھے روزانہ کی محنت لگانا اور اس کے پیچھے دعا کی طاقت لگانا۔ یہ تین کام ہمارے ذمہ ہیں، کام کا صحیح رخ سوچنا، اس کے پیچھے اپنی محنت لگانا اور دعا کی طاقت لگانا۔ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو کتنا ہو سکتا ہے ابھی اس وقت پوری امت کو سامنے رکھ کر آپ اس عملے کو سوچے جن کا وقت لگا ہے، 4 مہینہ لگا ہے، چلہ لگا ہے، سال لگا ہے، یہ ہمارا عملہ ہے۔ یہ 100% عملہ کام پر لگے رہنا چاہیے اور نیا مجمع آنا چاہیے تو کام کی شکل بنے گی۔ اگر پرانا عملہ ضائع ہوتا رہے گا اور نیا عملہ آتے رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں، یاد رکھو۔ کام کی مضبوط شکل بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو محنت میں آیا ہے وہ محنت میں جمے، سالانہ 4 مہینہ لگائے یا کم سے کم چلہ لگائے، مہینے میں 10 دن لگائے یا کم سے کم 3 دن لگائے، روزانہ 8 گھنٹہ لگائے یا کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگائے۔ تو جو پرانا مجمع ہے وہ کام میں لگے رہنا چاہیے، نیا مجمع آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا وہ جمع اور نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ آنا ہے، جانا نہیں ہے۔ اور آپ نے کارگزاری تو اصل جواب سنی کہ مشکل سے 10% کا سالانہ ماہانہ وقت لگ رہا ہے، جو وقت لگا ہے وہ عملہ ہے۔ آپ اپنا اور کی جائزہ اپنی اچھی طرح لے لیں۔ تو اب اس طرح عملہ اگر ضائع ہوتا رہے گا اور اس کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں لگنا نہیں ہوگا تو کام کی جو شکل مطلوب ہے وہ لمبے زمانے تک قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے محلے پر ہم نظر ڈالیں گے کہ جن لوگوں کا بھی وقت لگا ہے ان کا سالانہ وقت وصول کیا جائے اور ان کے ساتھ سامنے رکھ کر جماعتیں چلے کی 4 مہینے کی اور 3 دن کی جماعتیں بنائی جائیں کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مجمع جو ہے وہ آپ کی مسجد کے اطراف میں ہی ہے، جہاں آپ لوگ رہتے ہیں نا وہیں پر یہ مجمع ہے آپ کا، اور ان کو مسجد وار جماعت ہی وصول کر سکتی ہے، آپ کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا۔ ان کے وصول کرنے کا راستہ صرف آپ لوگ ہی ہے۔ آپ لوگ اگر طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم محنت کر کے ان سب کو وصول کر لیں گے اور ان کو سامنے نئے نئے لوگوں کو لگا کر ان کے ساتھ جماعتیں بنائے گی تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کام ہو جائے گا۔ آپ حضرات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ابھی جا کر ایسی محنت کرنا ہے کہ یہ 4 مہینے کے اندر اندر میں یا تو ان کا نکلنا ہو جائے یا آخری درجے میں اجتماع سے ان کا نکلنا ہو جائے، ان کے ساتھ ان کو سامنے رکھ کر جماعتیں بنانا، نئے نئے لوگوں کو ان کے ساتھ میں جوڑ کر کے محبت سے اور پیار کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ دیکھو کام میں وہ برکت ہوگی کہ سالوں کا نقصان اس کی تلافی چند مہینوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کہ وہ تیار ہے اس کے لیے سارا مجمع؟ اب اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ اپنے بارے میں طے کر لے گا تو ان کو وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو پہرے دار رات کو جاگتا رہتا ہے نا وہ جاگتا رہتا ہے، وہ نہیں سوتا بھلے دنیا سو جائے۔ اگر یہ مجمع طے کر لے گا کہ انشاءاللہ ہم کو اپنا وقت سالانہ لگانا ہے، 4 مہینہ یا چلہ ماہانہ 3 دن 72 گھنٹے پورے لگانے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ترتیب بنانا دوسروں کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کو اپنے آپ کو پابند کرنے کے نتیجے میں۔ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائے۔